अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा अमरीका के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और आलमी मामलात में भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होने वाली बाज़ाब्ता मुलाकात है, जिसकी तस्दीक करते हुए वाइट हाउस ने मुलाकात का वक्त और वेन्यू कन्फर्म कर दिया है। ये मुलाकात अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में शेड्यूल है। इस मुलाकात में आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाक फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। ये मुलाकात मार्का हक की शानदार फतह के बाद खासी अहमियत इख्तियार कर गई है। पूरी दुनिया तस्लीम करने पर मजबूर हो गई है कि सिफारती महाज पर इस वक्त पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी है, जिस पर दुश्मन ममालिक और मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। नाजरीन, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके इख्तिदार में आने की दुआएं मांगी जाती थीं और दावे किए जाते थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप अपना मनसब संभालते ही अडयाला जेल के कैदी को आज़ाद कराएंगे और पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉबिंग फर्म पर खर्चे गए करोड़ों रुपए डूब गए और आलमी बिसात बदल गई। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसने इख्तिदार में आकर बानी पीटीआई को रिहा करवाना था, वो आजकल हमारी सियासी और अस्करी क़यादत से शीरो शकर हुए बैठे हैं और जिन्हें आज़ाद होना था वो अभी तक जेल में है और घिसा पिटा स्क्रिप्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बार बार डील की ऑफ़र हो रही है कि मुल्क छोड़कर चले जाएं या खामोश हो जाएं तो उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। नाजरीन, ये दावा करने वाला शख्स वही है जिसने एक बार दावा किया था कि शहबाज शरीफ ने उन्हें पनामा केस की पैरवी ना करने के लिए अरबों रुपए की ऑफ़र दी थी। शहबाज शरीफ ने जवाबन हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया तो आज तक बानी पीटीआई अपने दावे समेत भागते फिर रहे हैं और अपने इल्ज़ाम का एक भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर सके। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों की अंजुमन में बानी पीटीआई एक ख़ास मुकाम रखते हैं। अरसे दराज तक वो अपनी तकरीरों में 35 पंचर लगाने का इल्ज़ाम दोहराते रहे और नवाज शरीफ की जीत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते रहे। फिर एक दिन खुद ही मान गए कि वो तो सिर्फ सुनी सुनाई और एक सियासी बात थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब एक बार फिर वो सुनी सुनाई बातों पर ही सियासत चमका रहे हैं और रिहाई के लिए अपने ही सूबे में जलसे का हुक्म जारी किए बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर मुल्क भर से पीटीआई के कारकुनों को पेशावर जलसे में ये कह करके इन्वाइट कर रहे हैं कि जी सब लोग 2 दिन पहले पेशावर पहुंच जाएं, उनकी भरपूर मेज़बानी करेंगे। अवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से जलसे में शिरकत के लिए ऑफर्स दी जा रही हैं। सरकारी वसाइल एक बार फिर अडयाला जेल में बैठे शख्स के लिए कुर्बान किए जा रहे हैं। सरकारी छतरी तले जलसा करके पीटीआई क्या हासिल करना चाहती है, इसका जवाब शायद पीटीआई के पास भी ना हो। मगर यहाँ ये सवाल ज़रूर उठता है कि अगर ये एहतजाज वफाक या पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो इसका वेन्यू पेशावर क्यों चुना गया? क्या पीटीआई सियासी मैदान में शिकस्त तस्लीम कर चुकी है? क्या पीटीआई ये मान चुकी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आप कहीं और जलसा करने के काबिल नहीं रही है? क्या पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ इस लेवल पर आ गई हैं कि वो हुकूमती इजाज़त या हुकूमती सरपरस्ती के बगैर जलसा नहीं कर सकते? पेशावर जैसे शहर जहाँ पीटीआई की अपनी हुकूमत है, वहाँ भी लोगों को बुलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफर्स देने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आ रही है? बानी पीटीआई 27 सितंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए वादी तीरा से मुतालिक झूठा बयानियाँ क्यों बना रहे हैं? खवारिज के असले के गोदाम में धमाके और हलाकतों को ड्रोन हमला बनाकर पेश क्यों किया जा रहा है? क्यों अपनी रिहाई और एक जलसे की कामयाबी के लिए लोगों के जहनों में नफरत भरी जा रही है? आज अपने प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ वेरी ऑनरेबल ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हैं, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर सरमद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स काजी अहमद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा से पहले हम बात कर लेते हैं। ताहिरा साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से जो मुलाकातें हैं उसका सिलसिला जारी है और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने अपने खिताब में जो बात की और उन्होंने दुनिया को बात करते हुए बावर कराया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जिम्मेदारियां बेसिकली क्या हैं। और आज उनकी अमरीकी सदर के साथ जो मुलाकात है वो भी स्केड्यूल है। सो फ्रॉम द लुक ऑफ इट, जो कि स्केड्यूल हमारे सामने आ रहा है अमरीकी वक्त के मुताबिक कोई 4:30 बजे ओवल में उनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर भारत समेत तमाम मुखालफिन, जो कि अंडरस्टूड है कि उनकी नींदें उड़ी हुई हैं,
آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے پرائم منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر کی جو اچیومنٹ ہے، پاکستان کے جس طریقے سے جو اس ٹائم پر ان کی امیج بلڈنگ چل رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا کروں گی اس ڈیفینس ایگریمنٹ سے جو سعودی گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان ہوا ہے۔ آپ یہ حیران ہو کے دیکھ کے کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کی سیاسی کیریئر میں نے کسی سربراہ مملکت کا یہ استقبال جو ہوا کے اندر سعودی ایئر فورس نے 15 جہازوں کے جنوب میں پاکستان کے پرائم منسٹر کے جہاز کو سلامی دی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی سلوٹ مارا اسی اپنے پاکستان کے جہاز سے، اور اس کے لیے افواج پاکستان خاص طور پہ حافظ سید عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر پاکستان کا ایک پیج پہ ہونے سے جو فتح اور کامیابی ہمیں مارکہ حق میں نصیب ہوئی، یہ ایگریمنٹ اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ جب تمام سیاسی جماعتیں اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پاکستان سفارتی سطح پہ بلند سے بلند تر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے جو یہ واویلا مچا رہے تھے کہ پاکستان تنہا رہ گیا، پاکستان اکیلا ہو گیا، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا، یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا۔ اور انڈیا کا جو مودی ہے اس کو تو مرتے دم تک جو دھول ہماری افواج پاکستان ایئر فورس اور وزیر اعظم پاکستان نے جو دھول انہیں چٹائی ہے وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتے۔ اور مودی میری خیال سے مودی ایک سیاسی، اس کا جو کیریئر ہے ایک سیاسی موت مر چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کا واپس آنا اور پھر اس کے بعد امریکہ جانا، اور جس طرح سے وہ دورے کر رہے ہیں آپ دیکھیں جس ملک میں وہ جا رہے ہیں، ہمارے پاکستانی جس ملک میں رہتے تھے ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جہاں رہتے ہیں کہتے ہیں جی رویوں میں تبدیلی ہم نے دیکھی ہے۔ جس طرح سے سعودی گورنمنٹ نے ایک ترانہ جاری کیا اس کے بعد اور پاکستان کے فلیگ ہاتھ میں پکڑ کے لہرائے، یہ ایک تاریخی واقعہ اور تاریخی کارنامہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سعودی عرب جو ہمارے دل کے پہلے بھی قریب تھا، کیونکہ وہاں خانہ خدا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ملک ہی نہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کی حفاظت اور ان کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسے ملک کو چنا۔ اور میں ایک بات اور آپ کو باور کراؤں گی کہ محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے ان کا عالمی اقوام میں اقتدار بلند کیا، اور پاکستان کے ان کو وہ عروج اللہ تعالیٰ نے بخشا جو ہماری سوچ سے بھی بہت بلند ہے، کہ ہم اور سعودی گورنمنٹ ایک دوسرے پر اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی حملہ ہوا تو ایک دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی پاکستان پہ حملہ کرے گا تو سعودی گورنمنٹ اسے خود پر حملہ تصور کرے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر سعودی حکومت پر کوئی حملہ ہوگا یا گورنمنٹ پر یا ملک پر تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جتنے اور ممالک ہیں وہ اس معاہدے میں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ شامل ہوتے جائیں گے۔ پاکستان اس وقت سفارتی لحاظ سے اور پاکستان اس وقت دفاعی لحاظ سے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، اور یہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی اس تدبرانہ سوچ پر، اور حافظ سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل صاحب کو بھی سلام عقیدت پاکستان کی عوام پیش کرتی ہے، جنہوں نے پاکستان کو صحیح ہو گیا حق میں فتح یاب کر کے بڑا تفصیلی موقف طاہرہ صاحبہ آپ کا آیا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ پی ٹی آئی کا بھی پوائنٹ آف ویو سنیں، کیونکہ آئی ایم شیور ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل الگ ہوگا، اور یہ شو ہی ڈفرینسز آف پوائنٹ آف ویو کا ہے، ڈفرینسز آف اوپینین کا ہے۔ قاضی صاحب، سوال رکھنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں، اور کیا آپ نے طاہرہ صاحبہ کی باتیں سنی ہیں؟ پھر میں سوال رکھتی ہوں۔ کین یو ہیئر می؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بیسیکلی آواز پہلے تو آ نہیں رہی تھی، میں نے ابھی کچھ لمحے پہلے ہی آپ کے پروگرام کو جوائن کی ہے، لیکن میں نے آخری کچھ باتیں ان کی سنی ہیں جو وہ سعودی پیکٹ کے بارے میں کر رہی تھی۔ چلیے دیٹس گریٹ کہ ابھی آپ سن پا رہے ہیں۔ میں آپ سے دو چیزیں جاننا چاہ رہی ہوں۔ یہ جو موجودہ ماحول ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے خبروں کے مطابق، امریکی وقت کے مطابق 4:30 بجے اوول میں ان کی ملاقات ہے ود دا پریزیڈنٹ آف امریکہ۔
क्या आप लोगों को इस हवाले से कुछ प्रॉब्लम या इनसिक्योरिटी हो रही है? इसलिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि आपके लीडर थे उस टाइम पर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो बड़ी कोशिश की गई, लॉबिंग फर्म हायर की गई कि किसी ना किसी तरीके से जो है एक वो रेपो और वो रिलेशनशिप डेवलप हो सके जो आजकल पाकिस्तान का अमेरिका के साथ चल रहा है। दूसरा, अगर नहीं है, सब कुछ ओके है, तो फिर मेरे सवाल को, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को इस तरह से ले लीजिए कि क्या आप लोग इस मुलाकात को और पाकिस्तान की जो पिचिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एंड फील्ड मार्शल हमारे उन्होंने की है, आप उससे कंफर्टेबल और उससे खुश हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर पाकिस्तानी, जहाँ पर पाकिस्तान का शिमला ऊंचा होगा, जहाँ पाकिस्तान की इज्जत और उसकी इंटेग्रिटी में इजाफा होगा, वहाँ पे यकीनन हम उस पर फख्र महसूस करेंगे। और जो सऊदीया के साथ पाकिस्तान का पैक्ट हुआ है, ये जो मुझसे पहले ताहिरा साहबा फरमा रही थी कि हुकूमत पे अगर कोई हमला होगा तो कतन ऐसा पैक्ट में कुछ चीज़ नहीं है। वो बड़ा क्लियर है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो वो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। उसमें कोई हुकूमतों को कोई किसी किस्म की कोई सेफ गार्ड करने की कोशिश नहीं की गई, या सऊदी किंगडम ने अपने आप को सेफ गार्ड, या हमारी गवर्नमेंट ने अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश नहीं की। ये एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा है जिसका इमरान खान साहब ने खैर मकदम किया है। और आज अगर जिस तरह आप बता रही हैं, और अगर इस तरह ये मुलाकात हो जाती है, तो इससे पहले हमारे आर्मी चीफ भी मिलकर आए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नोबेल अवार्ड भी पीस का इनको देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। तो लाइकवाइज आज अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी तो हम उसका भी खैर मकदम करेंगे। हर वो कदम जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठेगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फेडरेशन की जमात होने की हैसियत से, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल असेंबली में जमात होने की हैसियत से, तमाम सूबों में नुमाइंदगी होने की हैसियत से हम उसका इंशाल्लाह भरपूर और तहे दिल के साथ खैर मकदम करेंगे। Absolutely. Senator Saab, I would really like to initially ask Pakistan People's Party. I know कि पंजाब चैप्टर के अंदर कुछ सैलाब मुतासरीन को लेकर के पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में एक हल्की सी टसल हमें देखने को मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, फिर उसके बाद उसका जवाब आ रहे हैं, उसके बारे में मैं प्रोग्राम में आगे चल के बात करूंगी। लेकिन राइट नाउ द पिचिंग ऑफ पाकिस्तान, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल साहब, और डेफिनेटली अब ये मुलाकात भी होने जा रही है जो कि अपने आप में एक अहमियत के हामिल है, एंड ऑफ कोर्स देन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज़ टू एड्रेस द UNGA का फ्लोर ऑल्सो, वो भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यू थिंक सो कि शहबाज शरीफ साहब हों, हमारे फील्ड मार्शल साहब, और पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरनेशनल खबरों के अंदर है और इंटरनेशनल इश्यूज़ के अंदर भी कंधे से कंधा मिला करके फैसला साजी में शरीक हो रहा है, आपको ये लगता है कि द क्रेडिट गोज टू द करंट लीडरशिप ऑफ द कंट्री? जी बिल्कुल, द क्रेडिट गोज टू द करंट लीडरशिप ऑफ द कंट्री, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं और जिसके अंदर हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब शामिल हैं। उसके साथ साथ आई थिंक वी शुड आल्सो रिमेंबर कि उसका क्रेडिट जो पाकिस्तान की नैरेटिव बिल्डिंग की गई थी, उसके अंदर क्रेडिट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी है, जिन्होंने पाकिस्तान को से बाहर जाके पाकिस्तान का केस पूरी दुनिया में पिच किया था। तो ऑब्वियसली ये सबकी कंट्रीब्यूशन से पाकिस्तान का वकाल जो है वो आलमी दुनिया में बुलंद हो रहा है, और आई थिंक जितना हम इस पर फख्र महसूस करें वो कम होगा। और ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को एक स्पेस मिली है दुनिया के अंदर, और एक बहुत बड़ी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिली है, और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आज पहले आर्मी चीफ की मुलाकात हो चुकी है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और आज प्राइम मिनिस्टर की होने जा रही है। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, और उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसके अंदर जो बातें करेंगे, उसके अंदर ऑब्वियसली वो फ़लस्तीन का भी जो इशू है उसको भी उठाएंगे, और उसके साथ साथ वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से भी जो ताल्लुकात हैं बात करेंगे। और अब जो गालिबन IMF के हवाले से भी शायद कुछ थोड़ी बहुत बात हो, ऑल्दो ही इज मेट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF आल्सो। आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के लिए, और जितना इससे फ़ायदा उठाया जाए वो कम है। ओके फाइन। ताहिरा साहब मेरे साथ है, सवाल रखूं आपके सामने। 27 तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है। 27 सितंबर कहा यह जा रहा है कि यह सितमगर साबित हो सकता है इस हुकूमत के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कोई मेगा लेवल का कोई जलसा जो है वो PTI कर रही है। मेरी बात सुने,
جب پاکستان کو اتنی اچیومنٹ مل رہی ہے عالمی دنیا میں اقوام عالم کے درمیان، یہ کوئی موقع محل ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی جلسیوں کو یہ اس کو دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اب ہمیں عالمی سطح کے مسائل کو دیکھنا چاہیے، اور عالمی سطح کے مسائل میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. انہوں نے پہلے بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب فرمایا تھا. انہوں نے بڑا فاشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ فلسطین اور پہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں نوجوانوں پہ، بچوں پہ، خواتین پہ، ان کو بند ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں بھی جو کیا کر رہا ہے انڈیا اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اور بند کرنا چاہیے. اور جب آپ کو یاد ہوگا اسرائیلی پرائم منسٹر صاحب آئے تھے مائک پہ ڈائس پہ تقریر کے لیے، تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ بائیک آؤٹ کر کے جنرل اسمبلی کے ہال سے باہر لابی میں تشریف لے گئے تھے. ہم نے اس وقت بھی ان کی تقریر کا بھی بائیک آؤٹ کیا تھا. جب ہم عالمی سطح پہ اتنی اچیومنٹ حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کی توجہ ہم پہ مبذول ہے، تو ہمیں کیا یہ وقت مناسب لگتا ہے کہ ہم 27 ستمبر کو یہ ایک جلسہ کریں؟ اور کس لیے کریں کہ پاکستان عالمی سطح پہ اپنے سفارتی تعلقات کو بلند تر کر رہا ہے. اقوام میں پاکستان کے طاہرہ صاحبہ بسا دے احترام، آپ نے پوچھا کس لیے جلسہ کریں، جواب تو اس کا آپ کو قاضی صاحب دے ہی دیں گے، لیکن میں آپ کو فی الحال خبروں کے اعتبار سے، اور اگر آپ میرے جو سورسز ہیں ان کو ٹرسٹ کرتی ہیں، تو یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو رہا کرانا ہے. اور 5 لاکھ بندہ ہو یا 10 لاکھ بندہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے 27 کو جلسہ کر کے خان صاحب کو ہر حالت میں رہا کروانا ہے. تو میڈم یہ رہائی کے لیے جلسہ ہے، سو آپ نے اپنی کمر کس لی ہے؟ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جلسہ نہ کریں، لیکن جو یہ اس وقت حالات ہیں، جو واقعات ہیں، یہ کوئی ٹائم ہے مناسب؟ چلیے انہوں نے اپنے لیڈر کو رہا کرانا ہے، وہ صرف ایک جلسہ نہیں کریں، وہ جلسوں کی ابتدا کریں اور اسے ہر صوبے میں لے کے جائیں. بلوچستان، سندھ، KP کے، گلگت بلتستان، پنجاب، ہر جگہ وہ جلسے کریں ان کے قائد کے لیے، ان کے لیڈر کی رہائی کے لیے. جو کچھ وہ مناسب سمجھتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور یہ ان کا فرض بھی ہے. اور جیسے ان کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں کہ وہ ان کے جلسے جو ہیں جس طرح سے بھی وہ کرنا چاہتے ہیں امن امان سے ہوں، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں کوئی کسی قسم کا واقعہ رونما نہ ہو جو پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہ ہو، جو پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے خدا کرے کہ سب کچھ امن امان سے طے ہو. جو بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، کہ جلسے جو ہیں امن امان سے چلیں. اور ہر بندے کو اپنی رائے کا بھی حق ہے، ہر پارٹی کو اپنے قائد کی رہائی کے لیے پروگرام ترتیب دینے کا بھی حق ہے. وہ جو چاہیں آزاد ہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور ہم ان کے جہاں بھی وہ جلسہ کرنا چاہیں گے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اطراف میں امن امان رہے اور کسی طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. قاضی احمد صاحب، آپ کو جلسے کی اجازت بھی دے رہی ہے یہ حکومت، ایٹ لیسٹ اس ٹیلی ویژن شو میں تو دے رہی ہے، لیکن باقی ایک بیسک کوسچن جو کہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی اٹھا رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سینسیبل پاکستانی اس ٹائم پر اٹھا رہا ہے کہ جلسے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جتنے چاہے مرضی آپ جلسے کریں، اور پرابلم کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جلسہ کیونکہ اس ایجنڈے پر کیا جا رہا ہے کہ بانی PTI کو رہا کرانا ہے، آپ ایک جلسے سے رہا کیسے کرائیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. رہائی کا پروسیس ہو، باہر نکلنے کا پروسیس ہو اڈیالہ جیل سے، یا اڈیالہ کے تالے کھلنے کا جو بھی پروسیس ہے وہ تھرو دا کورٹس ہی ہونا ہے، رائٹ؟ دیکھیں، یہ میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں آپ لوگوں کی باتوں پہ کہ ٹائمنگ کا اس سے کیا تعلق ہے. مطلب اٹ از پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ایک کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں اور کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی بیسک رائٹ ہے جو ہر پولیٹیکل جماعت کے پاس ہے، جو ہر اس ملک میں رہنے والے فرد کے پاس ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، وہ اپنی رائے کے اظہار کے لیے اسمبلی کر سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہہ رہا ہے، اور اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے اوپر ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب ٹرمپ کو ملنے جا رہے ہیں تو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز روک دینی چاہیے. خدا نہ خواستہ انلیس کہ کوئی ملک میں ایسا سانحہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی ایسا کوئی غم کا ماحول ہو یا پریشانی کا ماحول ہو، تو یس اس میں تو یقیناً دیکھا جا سکتا ہے. اب رہ گئی بات کہ یہ کیا سوری فار دی انٹرجیکشن قاضی صاحب، ایک نیچرل کلیمٹی تو سیلاب کی چل رہی ہے.
آپ کے لیے یہ کلیمٹی یا یہ جو سانیہ یہ بڑا سانیہ نہیں ہے کہ لوگ سیلاب سے اثر انداز ہو رہے ہیں rather than to bail out people آپ جلسے کو پریفر کر رہے ہیں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چاہے وہ کے پی کے کا سیلاب ہو چاہے وہ پنجاب کا ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. جو صوبے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کو ابھی بھی استثناء دیا گیا ہے صوبے سے, وہاں سے کسی بندے کو لانے کے لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی. ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ جس ضلع سے آنا چاہے آ سکتا ہے. لیکن میں جو کیس بلڈ اپ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جلسہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ایک جلسے میں کوئی 2 4 5 لاکھ یا 10,000 یا 10 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے گا تو ہم کیا اڈیالہ جیل کے تالے کھلوا لیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل وائبرنسی کی نشانی ہوتی ہے. یہ ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ایک جماعت کا رائٹ ہے, وہ کھڑے ہو کر اپنا موقف اپنی شو آف سٹرینتھ کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح طاہرہ صاحبہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم تمام صوبوں میں کریں, تو اس کے بعد ہم لوگ لاہور میں کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم کرنا چاہتے تھے. ہم نے متعدد درخواستیں دیں, آپ لوگ اجازت نہیں دیتے, مینار پاکستان پہ نہیں دیتے, اس سے ہٹ کے کسی اور گراؤنڈ میں نہیں دیتے. تو آپ ہمیں اجازت دیں. حالات یہ ہیں کہ کل سے ہمارے 6 ایم پی ایس کے ڈیروں پہ چھاپے پڑ چکے ہوئے ہیں. پشاور میں جلسہ ہے اور چھاپے پڑ رہے ہیں, قصور میں چھاپے پڑ رہے ہیں, ننکانہ صاحب میں چھاپے پڑ رہے ہیں, ساہیوال میں. خدا کا خوف کریں کچھ. اتنا آپ نے گھٹن کا ماحول اس ملک میں بنا دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ٹی وی شوز پر بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز اٹھے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے جلسے کریں. حالت یہ ہے کہ جلسہ پشاور میں اور چھاپے آپ لوگوں نے پنجاب میں مارنے شروع کر دیے. آپ اس جماعت کو سانس لینے دیں, آپ اس جماعت کو ہر شہر میں جلسہ کرنے دیں. یہ ہمارا پولیٹیکل رائٹ ہے. اس پولیٹیکل رائٹ کو ہمیں استعمال کرنے دیں. اگر ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ٹی وی شوز پہ سارے رات کو بیٹھ کے پرائم ٹائم پہ کہیں کہ جی جہاں دل کرتا ہے آپ لوگ جلسہ کریں, اور حالت یہ ہے کہ جلسہ پشاور میں ہے اور قصور اور ننکانہ صاحب میں آپ نے چھاپے مارنے اور ساہیوال میں شروع کر دی ہیں. تو خدا کا خوف کریں. یہ ہماری ایک بیسک رائٹ ہے. اس رائٹ سے ہمیں مت لیں. عمران خان صاحب ان جلسوں سے رہا نہیں ہونے والے. یہ پولیٹیکل وائبرنسی ہے, یہ ایک پولیٹیکل اظہار رائے ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر یہ آواز اٹھائیں گے کہ وہ پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے کیسز کی تاریخیں نہیں دی جا رہی. اگر آپ تاریخیں لگائیں تو آپ کے تو اپنے سرکاری گواہ منکر ہو چکے ہوئے ہیں ان کے کیسز میں. کیسز کے اندر دم نہیں ہے, خم نہیں ہے. دے آر بوگس کیسز. اور 300 سے زائد 600 سے زائد وکالت نامے جمع ہو چکے ہیں 300 زائد کیسز کے اوپر. یہ ایک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ چیز آنی چاہیے. اور اس سارے سیناریوں میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کی بکھلاہٹ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرمپ کو مل رہے ہیں, سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہو گیا ہے, پاکستان از آن دا رائز اور ایک نیا پاکستان اور یہ حالات اور وہ حالات, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف سے اس لیول کا خوف کہ آپ سے اس کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی برداشت نہیں ہوتی. خوف میں آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ حکومت ہے. طاہرہ صاحبہ ہیں میرے ساتھ؟ میری بات سنیں, میں 15 دن پنجاب میں رہ کے آئی ہوں اور میں سی ایم کے ساتھ دورے بھی کرتی رہی ہوں. مریم اورنگزیب تو خیر رہی دن رات ادھر ہے, لیکن میں نے پنجاب میں جہاں بھی میں گئی ہوں میں نے دیکھا سیلاب کے متاثرین کو, اور پنجاب حکومت کا ہر ادارہ, کیا پولیس, کیا رینجرز, کیا افواج پاکستان, کیا 112 کیا سول ڈیفنس, اور کیا ہمارے سترہ پنجاب کی ٹیم, اور کیا پنجاب کی پوری ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز اور تمام کابینہ ان تمام متاثرہ علاقوں میں پنجاب میں پھیلی ہوئی ہے, جو متاثرین کی ہیلپ کر رہی ہے, انہیں وے آؤٹ کر رہی ہے, انہیں ان جگہوں سے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے, انہیں ٹینٹس میں ہر سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلینک آن ویلز وہاں کھڑے ہیں, ان کے جانوروں کے چارے تک کا بندوبست پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, وہاں ویٹرنری ڈاکٹرز موجود ہیں. تو جو پانی سے جانور آئے ہیں خدا نہ خواستہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں, اور جو جانور بہ گئے ہیں گائے یا بھینس وہاں 5 لاکھ روپیہ فی جانور کے چیک سی ایم دے کے آ رہی ہیں. جو وفات پا چکے ہیں انہیں 10 لاکھ کے, جو زخمی ہیں انہیں 5 لاکھ کے, جو چھوٹے جانور ہیں بھیڑ, بکری, دمبا یا کسی قسم کا بھی چھوٹا جانور انہیں 50,000 روپیہ فی جانور.
میں حیران صاحبہ کیا بیسک سوال جو یہاں پر ریز ہو رہا ہے سیلاب کے حوالے سے، الاؤ می ٹو انٹرجیکٹ، کیونکہ سیلاب کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی پنجاب کی کیبنٹ ہو، سلمان رفیق ہوں، عمران نذیر ہوں، وہ سب کے سب فیلڈ میں ہیں، کام کر رہے ہیں، رانا سکندر صاحب ہوں، وہ سب کے سب فیلڈ میں ہیں. لیکن یہ جو الزام لگ رہا ہے ابھی شو کے اندر جو لگایا ہے کہ جلسے سے پہلے پی ایم ایل این جو حکومت ہے وہ اتنی بوکھلا گئی ہے کہ وہ ننکانہ صاحب سے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں. میں اسی لیے آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ کوئی ادارہ بھی فارغ نہیں ان کے ایم پی پہ چھاپے مارنے کے لیے یا گھروں سے بندے اٹھانے کے لیے. وہ بندوں کی آباد کاری کا کام سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو ٹینٹ کے اندر لوگ متاثرین رکھے ہوئے ہیں کس طرح سے ان کو بحال کرنا ہے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی ادویات، ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے. کون ایڈمنسٹریشن کا بندہ اتنا فارغ ہے؟ یہ نام لے کے بتائیں کس نے قصور میں یا ننکانہ میں چھاپے مارے ہیں؟ کون چھاپے مار رہا ہے؟ چھاپے مارنے کی فرصت کس کو ہے؟ یہ تقریب کاریاں تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ابھی سے نہیں، 8 سال سے 10 سال سے. آپ کہتے ہیں جلسہ کریں اور اس کے بعد جب اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تو لوگ ہی ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، تو باہر سے آ گئے تھے جو یہ کر کے ساری تقریب کاری روانہ ہو گئے ہیں. آپ تو ان کو اون بھی نہیں کرتے. ان تمام اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو وہاں پہ تقریب کاری میں ملوث ہوتے ہیں آپ تو مکر ہی جاتے ہیں. آپ یہ گاڑیاں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ پنجاب گورنمنٹ نے کسی کی بھیجی ہیں یا ہمارے کسی آدمی نے بھیجی ہیں؟ بھیجیں گاڑیوں کے نمبر اور بتائیں ہمیں ان کے ماڈل کیا ہیں اور نام کیا ہے. معافی یہ تو طاہرہ صاحبہ پی ٹی آئی کی بات ہوئی، ذرا پیپلز پارٹی کی بھی سن لیں کیونکہ ان کو بھی آپ سے کچھ شکوے شکایات ہیں. بلکہ آج تو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی. سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت اگر مدد کرنی ہے سیلاب متاثرین کی، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب، کیونکہ پنجاب کو لے کر کے مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں پنجاب کے ان کی بی آئی ایس پی کے تھرو جو ہے امداد کی جائے. اور جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا ڈیٹا کیونکہ جو اپ ڈیٹڈ ہے لہٰذا ان کی ایک نئے پروگرام کے ذریعے جو ہے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے. سوال یہ ہے کہ دونوں کا انٹینشن مدد کرنے کا ہے سینیٹر صاحب. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹرز کہ نام کیا ہو، لیکن اگر اپ ڈیٹڈ ریکارڈ کے ساتھ اگر مدد کی جا رہی ہے تو یہ تو پنجاب حکومت کا پریروگیٹو بنتا ہے. تو پھر بلاول بھٹو وفاق کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں انٹرفیئر کریں؟ دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں میں کلیئرفائی کر دوں. میں اور بھی بات کروں گا جو ابھی آپ نے بات کی تھی یہ جلسہ کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. لیکن پہلے میں اس بات کا آپ کا جواب دے دوں جو آپ نے کہی. دیکھیں بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب وفاق جو فنڈنگ کرے گی فلڈ وکٹمز کی وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے کرنی چاہیے، کیونکہ بی آئی ایس پی جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرسٹڈ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک سیٹ اپ ہے جس کے تحت پہلے بھی چیزیں دی جا چکی ہیں. اور اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیش آؤٹ دینا ہے. کیونکہ کیش دیں گے تو وہ اپنے جانور لے سکیں گے، وہ اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں گے، وہ اپنے اس کا مفصل جواب آ گیا ہے سینیٹر صاحب. جسٹ ان کیس کہ یو ہیو مسڈ اٹ کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ صرف 10,000 روپے دیتی ہے، لیکن مریم نواز شریف نے 10,000 روپے نہیں بلکہ 10 لاکھ روپے دینے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے and a reply to the press conference. جی دیکھیں یا تو ہم میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بلاول صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جی 10,000 روپے دینے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سپورٹ کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے کرنی چاہیے، کیونکہ بی آئی ایس پی جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرسٹڈ نظام ہے جس کو دنیا بھر میں جس کی تعریف کی گئی ہے. اٹ از دی اونلی سوشل سیکورٹی نیٹ دیٹ وی ہیو ان دی کنٹری. صاحب سین یہ ہے I will rephrase my question. سینیٹر صاحب allow me to rephrase my question. شاید کچھ کنفیوژن ہے، آپ نے سوال شاید صحیح گیج نہیں کیا. سینیٹر صاحب it is not the وفاقی حکومت. میرا سوال بھی آپ سے یہ تھا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ وفاق کے انڈر آتا ہے، رائٹ؟ سو آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ وچ از وفاق جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرے، کیونکہ یہ معاملہ صوبائی ہے؟ یا تو آپ پی ایم ایل این کی نمائندہ کے طور پہ مجھ سے سوالات پوچھ رہی ہیں تو مجھے بتا دیجیے یا مجھے بات کر لینے دیجیے. اگر ایک نیوٹرل کے طور پہ بات کروں تو لیٹس ٹاک. کوسچن کر رہی ہوں، آپ کو فیکٹس اپڈیٹ کر رہی ہوں. جی بتائیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں there are two different things that we are talking about. نمبر 1 اگر وفاق، کیونکہ دیکھیں وفاق نے بھی
उन तमाम सूबों में, बेशक केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में जो नुकसान हुए वो, उन्होंने इन तमाम इलाकों में, सूबों में फ्लड फंडिंग करनी है। जब वफाक करे तो वो BISP के तहत करे। पंजाब जो करना चाहती है वो करे। तो देखिए, आप कह रही हैं नाम से कोई मसला नहीं, असल मसला ही नाम से है। क्योंकि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम आएगा तो मसला होगा। सीधी सादी बात है। वो लोग बीबी की बात करेंगे। आपको याद नहीं, सक्खर में जब इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने किसी को पैसे दिए तो उसने कहा कि ये कौन दे रहा है पैसे, तो उसने कहा बेनज़ीर दे रही है। तो देखिए, मसला बीबी के नाम से अगर है तो यू कांट हेल्प इट। असल में वी शुड गो बियॉन्ड दैट। सेनेटर साहब, जरा दिल बड़ा करके सवाल सुने, सवाल सुन ले सर। सेनेटर साहब, आपका सवाल आ गया है, आपका पॉइंट आ गया। अब आप मेरा सवाल ले लीजिए ताकि उसका दोबारा आप जवाब दे दें। मरियम नवाज ने ये क्लेम किया है, वो इल्ज़ाम बल्कि लगा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है। आप क्या सियासत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या डायर नीड हो गई कि आपको सैलाब पे सियासत करनी पड़ी है? पीपल्स पार्टी कोई सियासत नहीं कर रही सैलाब के ऊपर, कोई सियासत नहीं हो रही सैलाब के ऊपर। एक सिंपल बात की जा रही है। मैं दोबारा कॉस्ट ऑफ साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, मैं दोबारा वही बात करूंगा जिसकी शायद समझ नहीं आपको आई। वफाक जो फंडिंग करे वो BISP के तहत करे। वफाक ने भी तो करनी है ना, वो BISP के तहत करे। सूबा पंजाब में CM की तस्वीर लगा के जो मर्जी करना चाहे, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से कराची आज बिलावल साहब ने अनाउंस किया सिंध में भी कि बेनज़ीर खारी जो कार्ड है उसके तहत वो बीज और खाद और ये सब चीजें जो है वो किसानों को प्रोवाइड करेंगे। सूबा अपने हिसाब से जो करना चाहता है, अपने फंड से करना चाहता है, करे। कोई एतराज नहीं कर रहे बिलावल साहब, ना पीपल्स पार्टी कर रही है। अगर वफाक ने फंडिंग करनी है तो वो BISP। अगर आपको ये एतराज आपको नहीं होना चाहिए कि जी वफाक ना करे फंडिंग। वफाक नहीं तो करनी है ना फंडिंग। आप कहाँ से करवाएंगे? BISP से करवाएंगे ना। BISP के अलावा और कौन सा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है आपके पास? आप कहेंगे कि महकमा ज़कात और रसूद तो खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे आप? बैतुल माल से तो नहीं कराएंगे आप जाके फंडिंग? BISP के जरिए कराएंगे, बिकॉज दैट्स द ओनली सोशल सिक्योरिटी नेट दैट यू हैव इन दिस कंट्री। और वहां से आप तमाम सूबों की, सिंध हो, KP हो, पंजाब हो या गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हो, तमाम इलाकों में जो वफाक फंडिंग करे वो BISP के तहत करे। पंजाब में जो करना है पंजाब गवर्नमेंट ने वो करे। उन्होंने उसको मरियम नवाज पॉइंट आ गया। ताहिरा साहिबा मजीद इसके ऊपर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगी, लेकिन बिफोर गोइंग टू PMLN मैं एक दफा चाहूंगी कि फिर से PTI इसमें शामिल हो। और PTI का सब देख रहे हैं ना कि मतलब व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस टू पीपल्स पार्टी, इट इज अबाउट द वर्क विच दे आर डूइंग या विच दे हैव टू डू, यानी काम पर बात हो रही है, परफॉर्मेंस पर बात हो रही है। लेकिन जब PTI से बात करनी होती है तो वो ऑफकोर्स जेल के हवाले से बात करनी होती है, जलसे के हवाले से बात करनी होती है। मुझे भी अच्छा लगता कि आज मैं आपसे काम के हवाले से सवाल करती। आपने कहा कि पंजाब में आप लोगों ने सैलाब के लिए काम किया। अगर आप मुझे बताते कि आपका कैंप किधर लगा, आपने क्या काम किया, तो मैं आपसे भी ये सवाल करती कि सर वो जगह छूट गई है, वहाँ पे काम करना चाहिए। लेकिन अगेन आई हैव टू आस्क यू अबाउट द जलसा, कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या 27 सितंबर को आप जलसा करेंगे, 28 को आपके लीडर बाहर आ जाएंगे क्या? इज इट लाइक दैट काजी साहब? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे आपके या मेरी जमात को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सोशल वर्क अगर किसी जमात ने पाकिस्तान में किया है या किसी जमात के लीडर ने किया है तो उसका नाम इमरान खान है, और उस जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने सोशली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के हवाले से हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, चाहे वो जल्जले के हवाले से हो, चाहे वो सैलाब जुदगान के और ये करंट सैलाब के हवाले से भी हो। बावजूद इसके कि हमारे कैंप्स के बैनर्स पोस्टर्स उतारे जाते हैं, हमारे कैंप्स को उखाड़ दिया जाता है, लेकिन हमारी टीमें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। और हमारे आज तक आपको पता है कि कल भी हमारी इस हवाले से मीटिंग हुई है। तमाम MPAs, MNA, सेनेटर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सैलरीज में से, और वो पार्टी को चंदा दे रहे हैं ताकि पार्टी की लीडरशिप और जो वहाँ के मुतलका MPAs, MNAs हैं वो वहाँ पे। काजी साहब, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे नजर क्यों नहीं आ रही हैं? सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप खान साहब का भी सोशल अकाउंट खोल के देखेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ही नजर आएगा, जेल के हवाले से नैरेटिव नजर आएगा कि किस तरीके से उनको बहुत सी चीजों से महरूम रखा जा रहा है। यानी वहां पे नैरेटिव ही फर्क है। मतलब ये जो सैलाब के हवाले से जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं आप काम कर रहे हैं, अगर आप वाकई ये काम
کر رہے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا, مطلب آپ لوگ تو بادشاہ ہیں سوشل میڈیا کے, تو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ؟ جی بالکل نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی. جو کام پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, جو ہمارے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو وزٹس کی ہیں, اور یہ جو آپ جانوروں کے حوالے سے جو پیمنٹس کی بات کر رہی ہیں یا گھروں کے حوالے سے کر رہی ہیں, یہ اس دن ایک کمپیریزن میں نے نہیں دیا, یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے دیا ہے, جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جس بندے کا گھر ٹوٹا ہے اس کی پیمنٹ کی کیا پوزیشن ہے, جس کا جانور گم گیا ہے, جس کا چھوٹا جانور. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو سیلاب آیا ہے کے پی کے میں, اس میں 73% سکور تھا اور پنجاب میں 43% تھا. میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے سروے کیا ہوا تھا کہ کے پی کی گورنمنٹ نے پیسہ ڈول آؤٹ کر دیا, جبکہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک صرف ڈھول بجا رہی ہے. تو اس لیے یہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا نیریٹو کیا چل رہا ہے. پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپٹکس پہ کون کام کر رہا ہے, جینوئنلی آن گراؤنڈ کون موجود ہے, اور سوشل ورک کے حوالے سے تو پاکستان اچھا جملہ آپ نے دیا ہے, وقت کی کمی ہے, ذرا اسی جملے کے اوپر آپ کو جواب لے دیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, آپٹکس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, گراؤنڈ پر جا کے کام نہیں کر رہے, یہ نیا پی ٹی آئی کی طرف سے الزام آیا ہے. جی طاہرہ صاحبہ. بڑے دکھ کی بات ہے, میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب میں نے یہ دیکھا ہے. کیونکہ پنجاب میں 3 دریا ہیں, دیکھیں, جہلم, چناب, راوی. پنجاب بھی ادھر ہی ہے, اور جو لوگ متاثرین ہیں وہ بھی روز میڈیا دکھا رہے ہیں, ہر چینل دکھا رہے ہیں, جہاں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں انہیں بھی دکھا رہے ہیں. آن گراؤنڈ ہر خبر آ رہی ہے, ہر چینل پہ آ رہی ہے. پہلے تو مجھے سینیٹر صاحب کی بات پہ بڑا دکھ ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نام ہے, اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے. دیکھیں بھی بے نظیر شہید بی بی نے ایک پروگرام شروع کیا, انتہائی اچھا تھا, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس بی بی کی شہادت کے بعد گورنمنٹ بنی, محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, ہم نے اس پروگرام کو اسی نام سے جاری رکھا. اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, ہم نے اس پروگرام کو اسی نام سے جاری رکھا, کیونکہ یہ پاکستان کی ایک تاریخی شخصیت محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے شروع کیا تھا, اور ہم اس کو کبھی بھی بدلنے کا سوچ نہیں سکتے. اور اب پھر اس گورنمنٹ میں جب مسلم لیگ کی کولیشن گورنمنٹ اور وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ کے ہیں محمد شہباز شریف, ہم نے اس پروگرام کو اسی نام سے جاری رکھا ہے. تو پھر یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ نام کیوں پسند نہیں ہوگا؟ وہ ایک شہید باپ کی شہید بیٹی تھی, ہم اس کا جتنا احترام کرتے ہیں اتنا ہی جتنا پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے ہیں. یہ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ باقی رہ گئی متاثرین کو معاوضہ دینے کی بات, تو وہ اس لیے کہ ابھی وہاں پہ پانی موجود ہے. گھروں کا اسٹیمیٹ تب لگے گا جب پانی اتر جائے گا, تو پتہ چلے گا کہ پانی اترنے کے بعد کسی کے 2 کمرے تھے, 4 تھے, کتنے بہ گئے, کیسے سروے ہو. ابھی تو وہاں پانی کھڑا ہے, ابھی تو وہاں کشتی بھی نہیں چل سکتی, پانی کم ہو جائے تو کشتیاں نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے سب لوگوں کو بڑا حفاظت اتار کر نکال کر کیمپوں تک لے آئے وقت سے پہلے, اور کچھ لوگ جو رہ گئے ان کی بڑی وہاں پہ جانوروں کی بھی بربادی ہوئی. ان سب کو یہ چیک دیے جا رہے ہیں, جانوروں کے اور ان کے وفات پانے والے لوگوں کے. اور ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں, سی ایم پنجاب نے کہا ہے مجھے کسی سے فنڈنگ نہیں لینی, مجھے مرکز سے بھی نہیں لینی, مجھے وزیر اعظم پاکستان سے بھی امداد نہیں لینی. پنجاب کا صوبہ اپنے وسائل سے اپنے اون پہ تمام متاثرین جو پنجاب کے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, ان کے مکانات کی تعمیر کی جائے گی, ان کو واپس ان کے گھروں تک بحفاظت پہنچایا جائے گا, اور ان لوگوں کے لیے دن رات جو کام کوشش ہو رہی ہے اس میں سمجھ آ گئی, پوائنٹ آ گیا جی. پنجاب گورنمنٹ از ایٹ بزنس, بڑے اچھے انہوں نے فیصلے اور اقدامات کیے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. تینوں مہینے کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کرتے ہیں. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.